السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو باتیں سنی جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج اس مجلس میں جو گزشتہ مجلس کی باتیں ادھوری رہ گئی تھی، یعنی سورۃ اللہب کی کچھ آیتیں باقی رہ گئی تھیں، آج انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ جیسا کہ عرض کیا تھا گزشتہ مجلس میں کہ سورۃ اللہب قرآن کریم کی یہ بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک سے ایک گہرا رشتہ ہے اس سورت پاک کا، اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی سورتیں اس کے بعد آ رہی ہیں وہ بھی سیرت سے متعلق ہیں۔ اس سورت پاک کا ایک پہلا حصہ یعنی جو مضامین ہے وہ گویا کہ دو شخصوں کے بارے میں ہے، ایک ابو لہب کے بارے میں اور دوسرا آخری حصہ اس کی بیوی سے متعلق ہے، چونکہ یہ دونوں مل کر کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس قدر شدت کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، اور اس پر خوب وہ اپنی طاقت اور زور لگایا کرتے تھے، ہر ممکن یعنی جس طرح سے بھی ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دینے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے۔ شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی، جس کو لوگ جمیل کے نام سے جانتے تھے، اور یہ بھی ایک بہت ہی اونچے اور بہت ہی باعزت گھرانے اور خاندان کی خاتون عورت سمجھی جاتی تھی، چونکہ اس کا رشتہ بھی اچھے گھر خاندان سے تھا، اور حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن کہلاتی تھی۔ لیکن چونکہ ابو لہب کی بیوی تھی، جس کی بنیاد پر حد درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت دینے میں پیش رہا کرتی تھی، جہاں اور جب بھی اس کو موقع مل جائے، جو بھی شکلیں ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف زبان کے ذریعے سے، کسی چیز کی اور کسی دوسروں کے ذریعے سے، یا کسی بھی چیز کو لانے ڈالنے یا راستوں میں تکلیف دینے کے عمل سے وہ خوب یہ کام کیا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے جہاں اس کے شوہر کا تذکرہ کیا
اور اس کے عذاب اور اس کے حالات کو بیان فرمایا، وہیں ساتھ ساتھ اس کی بیوی کا بھی تذکرہ کیا۔ اگرچہ یہاں اس کا نہ کوئی نام اور نہ کسی طرح سے اس کا خاص نام کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا، جس طرح سے ابو لہب کی کنیت کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے بیان فرمایا، اسی طرح سے اس کی عورت کو ایک پردے میں رکھ کر کے صرف اتنا کیا، وَامْرَأَتُهُ، یعنی ابو لہب کی بیوی، جس کی تفصیلات مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں اور حدیث پاک میں بھی ذکر ہے کہ ایک بڑی اونچے درجے کی مکہ کے لوگوں کی نظر میں یہ عورت سمجھی جاتی تھی، خاندان بھی اس کا بہت ہی باعزت خاندان سمجھا جاتا تھا، مال و دولت کے اعتبار سے بھی، اور ساتھ ساتھ چونکہ ابو لہب کی بیوی تھی اس لیے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا کوئی بھی شخص ادنا درجے کا بھی گستاخی کرے اور اس گستاخی کرنے والے کا کسی بھی طرح سے کوئی مدد کرتا ہے، چاہے وہ قولاً ہو، فعلاً ہو، تحریراً ہو، یا اور کسی بھی نوعیت سے، مال کے ذریعے سے یا اور کسی ذریعے سے، تو اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے، تو پھر سب کو اس عذاب اور اس پکڑ میں شامل فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو بھی اسی لیے یہاں ذکر کیا کہ ان دونوں کو ساتھ ساتھ عذاب جہنم اور آخرت کی عذاب جھیلنا پڑے گا، اور دونوں کے لیے عذاب تیار ہے۔ جب یہ سورۃ پاک نازل ہوئی تھی اس وقت کے حالات یہ تھے کہ یہ عورت بہت ہی تیزی کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی طرف نکل کر کے آئی، اور بہت ساری بکواس، گستاخی کے جملے، نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی باتیں کہتے ہوئے گلیوں سے چیختے ہوئے آ رہی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے درمیان تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب یہ عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل جب بکواس کرتے ہوئے، گستاخی کے جملے کہتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں حد درجے کے بہت ہی بد اخلاقی جملے کہتے ہوئے آ رہی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ بدبخت عورت آ رہی ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرے گی، پتہ نہیں آ کر کے وہ کیا سے کیا بولنے لگے اور پھر ہم لوگوں سے برداشت نہ ہو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر یہ ہے کہ آپ ذرا چھپ جائیے اور ذرا کنارہ ہو جائیے، تاکہ اس عورت کی نظر آپ پر نہ پڑے اور آپ کو یہ نہ دیکھ سکے، تو اپنی گستاخی کی اس حالات کو ذرا سا وہ قابو میں رکھ پائے، اور باقی جو چیزیں ہوگی ہم لوگ اس سے نمٹ لیں گے، سمجھا دیں گے اور واپس کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں کہ ایک عورت کی وجہ سے آپ چھپ جائیں، ایک عورت کی وجہ سے آپ کسی طرح روپوش ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر آنے دو، اس کو آنے دو، وہ آئے گی یہاں تو وہ ہم کو دیکھ نہیں سکے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہوا ایسا ہی، کہ جب وہ آئی اور بڑی سخت کلام اور سخت گستاخی کی باتیں، جملے کہتے ہوئے، اور اشارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طرف اور ان کے قریب آ گئی اور کہنے لگی، اے ابو بکر، تیرا ساتھی کہاں ہے؟ محمد کہاں ہے؟ سنا ہے کہ وہ میرے اور میرے شوہر کے حق میں بد دعا کر دیا، اور اس طرح کی وہ باتیں ہمارے اور ہمارے شوہر کے خلاف آیت قرآن کی نازل ہوئی ہے
کہاں ہے تیرا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت ساری چیزیں وہ کہنے لگی اور خوب کہنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سامنے تشریف فرما ہے، لیکن اس کی نظر میں محمد الرسول اللہ نہیں دیکھ آتے اور نہ وہ دیکھ سکتی ہے۔ یہ عجیب و غریب شان ہے، معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس طرح سے ہجرت کے وقت میں سارے دشمن آنکھیں کھول کھول کے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اس وقت حکم دیا کہ میرے محبوب آپ نکل جائیے ان کی آنکھوں کے سامنے سے، یہ آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، یہ بدبخت عورت نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہے، لیکن اللہ نے اس کی آنکھ سے اس کی روشنی کو چھین لیا، اور اس وقت تک کہ روشنی نہیں دیا جب تک کہ وہ وہاں کھڑے ہو کر کے کچھ کہنا چاہتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتی تھی۔ اس بنیاد پر وہ پھر وہاں سے چلی گئی کہ ٹھیک ہے، جب محمد آئیں گے اور پھر ہم آئیں گے اور پھر ہم اس سے پوچھیں گے، اس طرح دھمکی دے کر کے وہ چلی گئی۔ تو اس طرح بہت ساری حرکتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، اللہ کو پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی عورت بھی یعنی جہنم میں ساتھ ساتھ ہوگی، جو سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، یعنی جس طرح سے ابو لہب کو جہنم کی عذاب اور اس کی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا، تو ساتھ ساتھ اس کی عورت کو بھی ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ گناہوں میں دونوں شریک، دونوں برابر کی شریک اور برابر مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کیا کرتے تھے، لہٰذا اللہ رب العالمین نے ساتھ ساتھ اس کو بھی شامل فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ اس کی نہ بڑائی، نہ اس کے خاندان، اور نہ اس کی کوئی عزت و شرف، اور نہ اس کی حسن و جمال کو یہاں بیان کر کے اللہ نے شرف، بلکہ اس کی جو ایک بہت ہی گھٹیا حرکت تھی، اور جو بہت نچلے طبقے کے لوگ کرتے، اور جو اس کے سب سے رذیلہ پن عادتیں تھی، اللہ نے اس کو یہاں ذکر فرمایا۔ وہ عورت حمالۃ الحطب، جو اپنے سر پر ایندھن لیے ہوئے یعنی خاردار لکڑیاں لیے ہوئے پھرتی، لاتی۔ اس کے سلسلے میں علماء مفسرین نے 3 وجہ بتائے، 3 شکلیں بتائی اس کی، کہ یہ عورت تو تھی بڑی مالدار گھر کی، اور مالدار گھر میں رہتی تھی، اس کا شوہر بھی بہت ہی وجیح شخص تھا، مالدار شخص تھا، لیکن مالداری اپنی جگہ پر، حسب و نسب کا مقام و رتبہ الگ، اگر کسی کے اندر میں کوئی ایسی حرکت اور فطرت گھٹیا پن کا آ جائے تو پھر ان چیزوں کی وجہ سے وہ کبھی بدلتی نہیں ہے۔ لہٰذا اس عورت کا کام یہ تھا کہ تھی تو مالدار لیکن بہت ہی زیادہ بخیل تھی، جس کی بنیاد پر یہ جنگلوں میں نکلتی تھی اور لکڑیاں چنا کرتی تھی، اور اس چن کر کے اپنے گھر میں لایا کرتی تھی۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ لکڑیاں خاردار کانٹے دار یہ جنگلوں سے چن چن کر کے لاتی تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب راستوں میں ڈال دیا کرتی تھی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے نکلیں تو ان کے پاؤں میں وہ کانٹے چبھے اور ان کو تکلیف ہو۔ اللہ اکبر! اس قدر یہ عورت اپنے اخلاق کی پستی میں ڈوبی ہوئی تھی اور گری ہوئی تھی کہ اتنی گھٹیا حرکت کرتی تھی جو انسانیت کے بالکل خلاف ہے۔ اتنے بڑے بابرکت معزز نبی، محترم نبی، اور خود خاندان سے ایک رشتہ، ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دینے کے کام کیا کرتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اس رذیلہ پن کو، اس کی وہ گھٹیا عادت کو ذکر فرمایا کہ وہ عورت ایسی عورت تھی جو خاردار لکڑیاں کاٹے چن کر کے وہ لاتی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں وہ ڈال دیتی تھی،
اتنے کثرت سے ڈالتی تھی کہ نبی کو چلنا کبھی مشکل، لیکن نبی بڑی آسانی سے انہی کانٹوں پر گزر جاتے تھے، کانٹوں پر قدموں رکھ کر کے گزر جاتے تھے۔ آپ کو کوئی تکلیف اور اذیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ اور اس پر چڑھا کرتی تھی کہ ہم اتنے کاٹے، لہذا روز الگ الگ درختوں کے بہت ہی سخت اور بڑے چبھنے والے کانٹے لالا کر کے ڈالا کرتی تھی، تاکہ دیکھیں آج تکلیف نہیں تو کل کیا کرتی ہے۔ کیا خوب کہا حضرت مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی رحمہم اللہ نے کہ نبی جس کانٹے پر گزرتے تھے وہ کانٹا چبھتا نہیں تھا، بلکہ نبی کے قدموں کو وہ کانٹا چوم لیا کرتا تھا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہی کانٹوں سے آپ گزرتے تھے تو وہ کانٹے آپ کے قدم مبارک کو چوم لیا کرتے تھے۔ نبی کو تکلیف کی بجائے نبی کو سکون ملتا تھا، نبی کو راحت مل جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے اگر کسی کو راحت اور سکون پہنچانا چاہے تو دنیا اس کے لیے کتنی تکلیف کے راستے کھود دے، تکلیف کے راستے بنا دے، ان کی زندگی کو بہت ہی مشکل ترین بنا دے، لیکن ان حالات میں بھی اللہ اپنے نیک بندوں کو، اپنے نیک بندیوں کو، اپنے نیک لوگوں کو اللہ اس میں بھی کانٹے دار راستے میں، گڑھے دار راستوں میں بھی، تکلیف دہ زندگی میں بھی آسانیاں نکال دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو ایک وجہ تو مفسرین علماء کرام فرماتے ہیں حمالۃ الحطب جو اللہ نے بیان فرمایا، اس کی یہ عادت تھی جس بنیاد پر اللہ نے اس کی اس فطرت اور اس کی خراب اور گھٹیا عادت کا ذکر کیا کہ ایک انسان کے لیے جائز نہیں کسی کے راستے میں کانٹے ڈالو، کسی کے راستے میں گزرنے میں تکلیف پہنچاؤ، رکاوٹ ڈالو۔ ہم سب کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا خبردار راستوں میں پیشاب نہ کیا کرو تاکہ کسی کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو، راستے میں کوئی تکلیف دے اذیت کی چیزیں مت ڈالو، ڈھیلے اور ٹکڑے اگر ہو تو اس کو ہٹا دو، اس میں ثواب ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ کہ آپ نے منع فرمایا کہ چلتے ہوئے راستوں میں تھوکو نہیں، کیونکہ اس سے آنے جانے والے یا دیکھنے والوں کو تکلیف پہنچے گی۔ جس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات ہو، میرے بھائیو بزرگوں، اس نبی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو بتائیے اللہ کیسے برداشت کرے گا اور کیوں کرے گا؟ اسی لیے اللہ نے ذکر فرمایا اس کی عورت جو جنگلوں سے کانٹے دار خاردار لکڑیاں لایا کرتی تھی اور راستوں میں گویا کہ بچھا دیا کرتی تھی۔ دوسری چیز علماء کرام فرمایا حمالۃ الحطب کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں ایسے جملے اس وقت اور ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ جب وہ کوئی معاشرے میں چغل خوری کا کام کیا کرتے، لہذا ایک ایسا آدمی جو معاشرے میں چغل خوری کا کام کیا کرتا ہو، یعنی لگاتا بجھاتا ہو، تو گویا کہ یہ بھی ایک آگ لگانے کی طرح ہے، آپس میں بھڑکانے کی طرح ہے، آپس میں ایک دوسروں کو لڑانے کا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں اہل عرب حمالۃ الحطب کہا کرتے تھے، یعنی یہ شخص ایسا ہے جس طرح سے لکڑیوں کے ذریعے سے آگ لگائی جاتی، آگ بھڑکائی جاتی ہے، اس عورت کا بھی یہی کام کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے گھروں کی بات، دوسروں کی زندگیوں کی بات آگ کے طرح چغل خوری کر کے وہ لگاتی، بجھاتی، لڑاتی، فساد کرتی، اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارک کے سلسلے میں خاص کر دوسرے لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کر کے ان کے دل و دماغ میں ایک آگ بھڑکانے کے کام کیا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ نے حمالۃ الحطب کہا۔ بہت ہی سخت اور بدترین گناہ ہے چغل خوری کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چغل خوری کرنے والا شخص کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ آج یہ بہت ہی
بڑے میٹھے انداز میں لوگ اس کام کو لوگ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت معاشرے میں اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی کام کرتا ہے کہ باتوں سے، چغل خوریوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کے لیے نقصان اور بھڑکانے، لڑانے، جھگڑانے، نفرت پیدا کرنے کا کام کرتا ہے، تو یاد رکھیے اس کا حشر اسی عورت کے ساتھ، اور خاص کر عورتوں کے خاص یہ مزاج میں ہے، تاکہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے وہ باز آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جنت میں کوئی گنجائش اور جگہ نہیں رکھی۔ تیسری بات علماء مفسرین فرماتے ہیں اس عورت کے سلسلے میں، یعنی ابو لہب کی بیوی کے سلسلے میں، حمالۃ الحطب اس لیے فرمایا گیا کہ جس طرح دنیا میں یہ لکڑیاں چن کر کے آگ لگانے کے کام کرتی تھی، یا جس طرح سے یہاں تکلیف دینے کے کام کرتی تھی، اور حطب کے معنی وہی ہے کہ آگ کو بھڑکانا، اور آگ کو کسی چیز آگ میں کسی چیز کو ڈال کر کے اس آگ کو تیز کر دینا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حمالۃ الحطب، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ اپنے شوہر کے لیے آگ کا ایندھن کا کام کرے گی۔ حدیث پاک میں مذکور ہے کہ اس کی بیوی بھی ساتھ ساتھ اس جہنم میں ہوگی، اور آگ بھڑکانے کے لیے جہنم کے خاردار چیزیں، زقوم اور اس طرح کے چیزوں سے آگ بڑی بھڑکتی ہو، آگ تیز ہوتی ہو، تو اپنے شوہر کے لیے یہ انتظام کرے گی، اور اللہ اسی کے ذریعے سے اس کے شوہر کی جہنم کی آگ کو بہت بھڑکا دے گا، تیز کر دے گا، اور اس میں یہ دونوں مل کر کے اسی طرح سے وہ جلیں گے۔ اسی لیے یہ تین شکل مفسرین علماء کرام نے اس عورت کی غلط اور گھٹیا حرکتوں کا ذکر فرمائے۔ پہلا یہ کہ وہ خاردار لکڑیاں اور خاردار وہ کانٹے کی لکڑیوں لا کر کے رسول اللہ کے راستوں میں وہ ڈالا کرتی تھی، یہ ایک بڑی اذیت اور تکلیف دہ کام کیا کرتی تھی۔ دوسرا یہ کہ چغل خوری کرتی تھی، یعنی ایک دوسرے کو لگاتی بجھاتی، آگ لگاتی اور لوگوں کو بھڑکاتی، اور ساتھ ساتھ ان دونوں میں آپس میں رشتے و ناطوں میں توڑ پھوڑ کرتی، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا وجہ جو بتائے وہ جہنم میں اپنے شوہر کے لیے ایندھن یعنی آگ کو تیز کرنے کا کام یہ کرے گی۔ لہذا یہ تینوں حرکتیں، تینوں برائیاں بہت ہی بری چیز ہے، اور ایک اخلاق کی ایک نہایت ہی گری ہوئی چیز اور پستی چیز ہے۔ ہم کو اور آپ کو ان چیزوں سے، ماں بہنوں کے ان چیزوں سے خوب بچنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو، ایسے کام کرنے والوں کے ساتھ کہیں حشر نہ ہو جائے۔ اس لیے اس عورت کی جو وہ غیر غلط اور اس کی حرکتیں جو تھی، جو اس کی فطرت میں داخل تھی، اس کو اللہ نے یہاں ذکر کر کے ابو لہب کی بیوی کی طرف اشارہ فرما دیا۔ فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی بھی اس بھڑکنے والی آگ جس کا تذکر آگے ہوا، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، یعنی ایسی آگ میں ابو لہب ڈالا جائے گا اور جا کر کے پڑے گا جس کی لپیٹ اور جو شعلہ زن ہو، بہت بھڑکنے والی ہوگی، بہت ہی تیز ہوگی کہ ذرا سا اس کو ٹچ کیا جائے تو مکمل طور سے خاکستر کر دے۔ ایسی آگ میں شوہر اور بیوی دونوں ہوں گے۔ یہاں سے علماء کرام یہ لکھتے ہیں جس طرح سے ایک گناہ کے کام میں شوہر اور بیوی جس طرح سے دونوں مل کر کے کیا کرتے تھے، اللہ نے دونوں کا انجام آخرت کے اعتبار سے دونوں کا ساتھ ساتھ بتا دیا۔ اگر دنیا میں کوئی شوہر اور بیوی مل کر کے نیکی کا کام کرے، نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، نیکی کے کام کرتے ہوئے دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور اپنی آخرت سنوارے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین دونوں کو ساتھ ساتھ میں جنت عطا فرمائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس لیے ہمیشہ گناہ کے راستے سے، کسی کو تکلیف دینے سے، اذیت پہنچانے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ خصوصاً راستے کسی کا مت کاٹو، خصوصاً راستے میں کوئی اذیت چیز نہ ڈال دو، خصوصاً کبھی کسی کے سلسلے میں ایک دوسرے کو مت بھڑکاؤ۔ یہ عادت، یہ فطرت ابو لہب کی بیوی کی ہے،
ہے جو بہت ہی رذیلہ پن ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ایک معزز نبی کی شان میں کرے تو سوچئے اس کا عذاب کتنا سخت ہوگا، اور پھر اللہ اس کا کتنا بڑا انتقام لے گا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس عورت سے آپ منہ نہیں لگاتے، کبھی بھی آپ اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہتے، نہ ابو لہب کو نہ اس کی بیوی کو۔ ہاں، جب اللہ خود ذمہ داری لے کر کے اور ذمہ داری کے طور پر بیان فرمایا تب اس کے عذاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری عورتوں کے حالات اور واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں مذکور ہے کہ جس طرح سے مرد حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، عورتوں کو بھی ایک بڑی تعداد تھی جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینے میں بڑھ چڑھ کر کے وہ حصہ لیا کیا کرتی تھی اور نبی کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ خود مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک عورت ایسی تھی جو بہت ہی اشعار گستاخانہ کہا کرتی تھی اور خوب لوگوں کو سنایا کرتی تھی، خصوصاً صحابہ جب گزرتے یا صحابہ کی بیویاں عورتیں جب ہوتی تو اس موقع پر بہت وہ خراب سے خراب نبی کو تکلیف پہنچانے والے اشعار کہا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ شکایت کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ فلاں عورت ہے جو اس طرح سے آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے، اشعار کہا کرتی ہے، نہ عورتیں برداشت کر پاتی ہیں نہ ہم لوگ برداشت کر پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اگر حکم ہو تو اس کا کام ہم لوگ کر دیں، لیکن آپ نے کبھی بھی حکم نہیں دیا، آپ نے کبھی ٹوکنے کا حکم نہیں دیا، کبھی روکنے کا حکم نہیں دیا، کبھی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اشارہ نہیں ہوا۔ لہذا ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حد درجے کی اشعار غلط کہہ کر کے آپ کی شان میں گستاخی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا کہ اب اس عورت کا کام کر دے، یعنی اس کو اس راستے سے اور اس کام سے ہٹا دے، قتل کر دے۔ اللہ کا جب حکم ہوا، اشارہ ہوا، عشاء کی نماز کے وقت میں آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی میرے ہاتھ میں جنت کی ضمانت چاہتا ہے تو پھر اس عورت کا کام کر دو، یہ اشارہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگو، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کے لوگ سوچے ابھی تو رات ہے، ایک معمولی درجے کی عورت کا قتل کرنا اور اس طرح سے کوئی بھی اس کو تکلیف پہنچانا دین کے اجالے میں کر لیں گے، صبح کر لیں گے، اور نبی نے جو ایک بشارت دی ہے جنت کی ضمانت کی وہ ہم حاصل کر لیں گے۔ ہر ایک صحابہ کے دل میں یہ عزم اور یہ حوصلہ، ہر ایک صحابہ کے دل میں یہی خواہش کہ صبح سب سے پہلے یہ کام ہم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی مسجد نبوی میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نابینا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ قیام پذیر رہتے تھے، یعنی معزن تھے۔ ایک کونے میں ان کی جگہ تھی اور وہیں سے وہ اذان نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے کچھ اذانیں دیا کرتے تھے اور آپ کا رہنا سہنا مسجد نبوی ہی میں ہوا کرتا تھا۔ وہ بھی سنے اس بات کو، بہت رات بھر روئے، بہت روئے، اللہ سے مدد مانگے، اے اللہ ہماری آنکھیں آپ نے روشنی لے لی، ہم نے کبھی بھی آپ سے مانگا نہیں، نہ دنیا دیکھنے کے لیے نہ کسی اور چیز کی خواہش کے لیے، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے، اتنے وقت کے لیے میری آنکھ میں روشنی دے دے، روشنی دے دے کہ یہ جو جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے اس کا میں مستحق بن جاؤں۔ خوب روئے، خوب اللہ سے گڑ گڑائے۔ کہتے ہیں اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی آدمی ہاتھ پکڑ کر کے ان کو اس عورت کے گھر تک کے لے جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، عورت صحن میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی رسول جو نابینا تھے کام کر کے خاموشی سے پھر اپنی جگہ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ شہرت کا نہ کسی طرح آواز، نہ آ کر کے رسول اللہ سے ملاقات کرنا اور بتانا اور نہ کوئی
कोई जश्न और न कोई इसी तरह से। अल्लाह अकबर। आज दुनिया का कोई आदमी ज़रा सा किसी तरह से दुनियावी मामलात में हमको और आपको कुछ दे दे तो हम उसकी चर्चा करते हैं, उसको बहुत हम शोहरत देते हैं। जन्नत की बशारत मिल गई है, जन्नत के मुस्तहिक बन गए हैं वो सच्चे रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से, लेकिन कोई चर्चा नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई उसकी तशहीर नहीं, खामोश आकर के अपनी जगह बैठ जाते हैं। फजर की नमाज रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करके आप जब फारिग होते हैं, अपने मुसल्ले से उठते हैं और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचते हैं, आप अपने दस्ते मुबारक से उनके हाथ को पकड़ते उठाते हैं और उठा करके फिर मुसल्ले के पास लाते हैं, खड़ा कर देते हैं। आपने फरमाया, लोगों जन्नती आदमी को देखना है तो देख लो, ये अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम नाबीना को देखो, ये जन्नती हैं, जन्नती हैं। रात जिस चीज़ का मैंने बशारत दी है अल्हम्दुलिल्लाह इस बशारत के ये मुस्तहिक बन गए। सारे सहाबा हक्का बक्का दंग रह गए। या अल्लाह, हम इस नीयत में थे, हम इस इरादे में थे कि दीन में हम काम कर देंगे पहले पहल पहुंच करके। यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी सोचने पे मजबूर हो गए, ये तो मैं करना चाह रहा था, लेकिन किसकी किस्मत है, जिसकी किस्मत में अल्लाह ने लिख दी, अल्लाह ने नवाजा, लिहाजा ये काम कर लिया। अर्ज़ ये करना है मेरे भाइयों बुजुर्गों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में कल भी औरतें गुस्ताखी किया करती थी, मर्द किया करते थे, आज इस दुनिया में भी इस वक्त भी मौजूद है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में बहुत सारी औरतें भी बढ़ चढ़ करके गुस्ताखी करती है। नबी के पाक अलैहिस्सलातु सलाम और आपकी बीवियां अज़वाज मुतहरात की शान में बेशुमार इस तरह के गुस्ताखी की तहरीरें लिखती बोलती है। याद रखिए कल क़यामत के दिन उनका हश्र ऐसे ही लोगों के साथ में कहीं ना हो जाए तो फिर अगर मुसलमान है तो बड़ा नुकसान, बहुत ही नुकसान। इसलिए अपनी ज़ुबान को, माँ बहनों को, खुसूसन रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी अज़वाज मुतहरात और सहाबा और तमाम अल्लाह वालों के शान में कभी गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। न लिखना, न बोलना, न किसी के तरफ इस तरफ इशारा करना, ये निहायती घटियापन है और ईमान इससे ख़तरे में चला जाता है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस औरत के सिलसिले में एक और बात फरमाई, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में एक बड़ी मजबूत रस्सी बांध दी जाएगी। इसके दो तफसीर उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक तो ये है कि ये दुनिया में यानी मक्का में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और आपको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए या अपने घर के लिए लकड़ियां चुनने की ये आदत बना रखी थी, लिहाजा ये जंगल में जाया करती थी तो वो जंगल से लकड़ियों को बांधने के लिए एक मजबूत रस्सी बना रखी थी और उस रस्सी को अपने गर्दन में हमेशा वो लटकाए रहती थी। जिस तरह से अरब के लोग अपने सर पर मर्द हजरात एक रस्सी बांध लेते थे, ऊँट चराने वाले, ऊँट ले जाने वाले, और जब ज़रूरत पड़ी तो उससे सामान भी बांध लेते थे, ऊँट को भी बांध लेते थे, फिर उसको जब खोलते थे तो फिर अपने सर को बांध देते। आज कभी देखते होंगे कि अरब के लोग अपने सर पर एक काली डोरी बांधते हैं, ये इक़ाल उसी से वहाँ मंसूब है और उसी से उसकी निस्बत है। तो ये औरत जो थी अबू लहब की बीवी, वो लकड़ियों बांधने के लिए एक मजबूत रस्सा रखती थी जो अपने गर्दन में लटका लेती थी, लिहाजा उससे बांध करके जंगल से लकड़ियां लाया करती थी। अल्लाह अकबर। हुआ भी ऐसा ही कि जब एक मौके पर वो लकड़ियां चुन करके ला रही थी और अपने सर पर रखी इसको बांध करके, लेकिन वो हमेशा रस्सी गले में ये फंदे के तौर पर में लटकती रहती थी और उसी को एक हिस्से से वो बांध लिया करती थी। लिहाजा जब वो रस्सी दोनों के तरफ इस तरह से बंधा रहता था और गले में वो डाल रखती थी, अचानक ऐसा हुआ कि जब रस्सी सर पर लकड़ियां सर पर उसने उठा करके चली जंगल से और कहीं वो ज़रा सुस्ताने के लिए बैठी और फिर बैठ करके जब उठने लगी तो इत्तिफाक ऐसा हुआ वो सर से बोझ जो लकड़ियों की थी वो बिल्कुल नीचे आ गई और आने की वजह से और उस बोझ के नीचे गिरने की वजह से वो एक फंदा जो लगा रखती थी वो सरक गई और इस तरह से गले को जकड़ दी, जिस तरह से यूँ
کہیں پھانسی کو لگا لیتا ہو اور اسی میں وہ مر جاتا ہو۔ اتفاق ایسا ہے کہ جس وقت میں یہ گلے میں اس رسی ایک پھندے کی شکل میں پھنستی ہے وہاں کوئی بھی نہیں، چیختی رہی، پکارتی رہی، لیکن کوئی اس کی آواز پر حاضر نہیں ہوا اور اسی طرح سے وہ مر گئی، جس کو قرآن نے کہا حبل من مسد، یعنی ایک مضبوط رسی، بالکل ایسی رسی جو اس سے بالکل نکلنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر! تکلیف جن چیزوں سے رسول اللہ کو پہنچایا کرتی تھی، رسی اور لکڑیوں اور کانٹوں سے، اللہ نے اسی طرح اس کی موت کو لکھ دی اور اسی طرح وہ مر گئی۔ حبل من مسد۔ ابو لہب کی موت کے بارے میں تو آپ تو سن چکے ہیں کہ اللہ نے کتنی ذلت اور کس قدر سخت بدترین اور بدبو ترین اس کو موت عطا فرمایا اور کس طرح ذلیل اور رسوا ہو کر کے وہ مرا کہ جب وہ مرا تو اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا، نہ مال اس کو بچا سکا، نہ اولاد اس کے بچا سکے، نہ مکہ کے کوئی دوست احباب اس کو بچا سکے اور نہ کسی نے بھی اس کو کسی اس کی بات پر کوئی حاضر ہوا۔ اللہ اکبر! اتنی شدت اور ذلیل ہو کر کے وہ شخص مرا کہ دنیا یاد کرتی رہے گی کہ یہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین نبی کے ساتھ گستاخی کرنے والا تھا۔ اس کی بیوی کا بھی انجام اللہ نے اسی طرح بنا دیا کہ جب وہ اس کو موت دیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے ہاتھوں سے ہی کمائی ہوئی چیزوں سے اللہ نے موت دیا، اسی رسی اور اسی لکڑیوں سے اللہ نے موت دی، تو ہاں کوئی اس کی آواز سن کر کے اس کو بچانے والا نہیں۔ دوسری بات علماء مفسرین لکھتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک ایسی مضبوط رسی سے اس کو باندھ دیا جائے گا اور اس کے گردن میں یا اس کے گردن کو لے کر کے کسی ایسی ستون میں اس کو ڈال دیا جائے گا، باندھ دیا جائے گا سختی سے، جس طرح سے یہ دنیا میں اس طرح کی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ فی جیدہا، اس کی گردن میں ایک ایسی مضبوط خوب بٹی ہوئی رسی ڈال دی جائے گی کہ جہنم سے وہ کہیں نکل نہیں سکتی ہے اور کہیں اس کسی طرح سے بچ نہیں سکتی ہے۔ خلاصہ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ آدمی جن چیزوں سے دنیا میں گناہ کرتا ہے وہ گناہ بھی ساتھ ساتھ ایک شکل میں بن کر کے کل قیامت کے دن جہنم میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! سوچو میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، آج جن چیزوں سے، جن گناہوں کی چیزوں سے ہم اور آپ بڑی محبت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن جہنم میں وبال جان نہ بن جائے۔ اس لیے گناہوں سے محبت نہ کیجیے، گناہ کی چیزوں سے محبت نہ کیجیے، گناہوں کی چیزوں سے اتنی قربت نہ کیجیے کہ کل گلے میں ایک پھندا بن کر کے وہ لٹکتا پھرے، جیسا کہ بہت ساری احادیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ کل انسان کے وہ مال جس کا حق وہ دنیا میں ادا نہیں کیے ہو تو کل وہ مال اژدہا کی شکل بن کر کے اس کے گردنوں میں لپٹ کر کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ جب اس کو جھٹکے گا اور جب اس کو نکالے گا، پھینکنا چاہے گا، تو وہ سانپ یہ کہے گا میں تو تیرا مال ہوں، تم دنیا میں ہم سے محبت کرتے تھے، بس شکل ایک بدل گئی ہے، کچھ نہیں، ورنہ میں تو تیرا مال ہوں، وہاں محبت کرتے تھے تو یہاں مجھے کیوں چھوڑ رہے، میں تو اب تو تیرے ساتھ ہی ساتھ رہوں گا۔ اللہ اکبر! آج کسی کو شراب سے محبت ہے، کسی کو زنا سے محبت ہے، کسی کو غیر غلط چیزوں سے محبت ہے، کسی کو سود رشوت سے محبت ہے، کسی کو قتل کرنے سے محبت ہے، کسی کو کسی حالات شریعت اور دین کے خلاف کام کرنے سے محبت ہے۔ یا اللہ، کہیں ایسا نہ ہو یہ گناہوں کی اڈے، یہ گناہوں کی چیزیں، یہ گنہگار لوگ، ایسے بدبخت دوست جو گناہوں میں ایک دوسرے کو دھکیل دے، کہیں ساتھ ساتھ جہنم میں ساتھی نہ بن جائے اور وہاں ایک دوسرے کی اذیت اور ایک دوسرے کو تکلیف کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اسی لیے گناہوں کو ترک کیجئے، گناہوں سے محبت نہ کیجئے، گناہوں کی چیزوں سے محبت نہ کیجئے، کیجئے تو قرآن سے محبت کیجئے، کیجئے تو اللہ سے محبت کیجئے، کیجئے تو محمد الرسول اللہ کی پاکیزہ زندگی سے محبت کیجئے۔ صحابہ کی زندگی جس کو بہت ہی چمکتا دمکتا نبی نے قرار دیا، صاف ستھرا فرمایا، ان کی زندگی سے محبت کیجئے۔
कीजिए, अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिए, दीन के एक एक जुज़ और हिस्से से मोहब्बत कीजिए, शाइर अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, इस्लाम से मोहब्बत कीजिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, कसम खुदा की यही आखिरत में साथी बनेंगे। जैसा कि कहा गया है कि कल क़यामत के दिन कब्र में जब तन्हाइयाँ महसूस होगी और वहाँ कोई दिल लगाने वाला नहीं होगा, उस वक्त में और कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा, उस वक्त में कुरान करीम तुम्हारे सामने, जो आदमी तिलावत कसरत से, कुरान पर अमल, कुरान से मोहब्बत, तो कुरान वहाँ आएगा और कहेगा तुम डरो नहीं, मैं तेरी तरफ से हूँ, तेरा सवाल का जवाब भी मैं दे दूंगा, तुम्हारी सिफारिश भी कर दूंगा, तेरा दिल भी लगा दूंगा, इस तन्हाई में मैं तेरा साथी हूँ, मैं तेरा साथी बन करके रहूँगा। इसलिए मोहब्बत कीजिए कुरान से, मोहब्बत कीजिए रसूलुल्लाह की पाकीज़ा ज़िंदगी से, मोहब्बत कीजिए अल्लाह के फरमान और अल्लाह से, मोहब्बत कीजिए गरीबों से, मोहब्बत कीजिए ऐसे लोगों से जिनके देखने से तुझे अल्लाह याद आ जाए, मोहब्बत कीजिए उनकी बातों से जिससे ज़िंदगी संवर जाए, ना कि उन गानों से, उन बजानों से, उन खुराफात की चीज़ों से, उन वाहियात के सामानों से मत मोहब्बत करो, कहीं कल क़यामत के दिन यही हमारे लिए दुश्वारी की चीज़ न बन जाए और जहन्नम में कहीं ईंधन का काम न करने वाली वो चीज़ें बन जाए। जिस तरह से आज बहुत सारी ऐसी खुराफात और हराम की चीज़ों से हमारा दिल लगा हुआ है, अल्लाह हम सबको हिदायत और अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हिदायत फरमाए और हम सबको उन गुनाहों के रास्ते से बचाए और नबी की शान में गुस्ताखी करने से कौलन फ़ेलन अमलन किसी भी तरह से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। खुलासा ये है इस सूरत पाक में दो ऐसे गुस्ताखी रसूल का तज़किरा अल्लाह ने करके इस तरफ इशारा कर दिया, ख़बरदार मेरे महबूब की तरफ कोई ना ज़ुबान उठाना, न खोलना, न अंगुलियां, न आंखें दिखाना, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझसे बच नहीं सकोगे। तीसरी बात, दूसरी बात मेरे भाइयों बुजुर्गों, इस सूरत पाक से कि कल कोई भी चीज़ काम आने वाली नहीं है, न माल, न औलाद, न दोस्त, न अहबाब, न रिश्तेदार, काम सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके अच्छे आमाल आएंगे, वरना कोई साथ देने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। और अगर अल्लाह हिफाजत फरमाए, अगर कहीं दुनिया में अल्लाह की पकड़, तो यहाँ भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। जिस तरह से इस वक्त दुनिया के हालात और नज़ारे हम और आप खूब देख रहे, पढ़ रहे, सुन रहे हैं। चौथी बात यह है कि हमेशा आदमी अच्छे काम के रास्ते खोले, अच्छे काम के तरफ तवज्जो दे, अच्छे लोगों को राहत और सुकून पहुंचाने वाले आमाल करे, किसी के रास्ते में रोड़े न अटकाएं, किसी रास्ते में तकलीफ़ देने वाले काम से तकलीफ़ न दे, बल्कि हमेशा आदमी के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ फराहम करे, आसानियाँ पैदा करे। और सबसे आखिरी बात यह है कि वो जहन्नम की चीज़ जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ ज़िक्र फरमाया शिद्दत के साथ, फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, कि जहन्नम तो बिल्कुल तय है, अज़ाब है ऐसे लोगों के लिए कि वो उसको रस्सियों में जिस तरह बांध दिए जाएंगे, निकल नहीं सकता और किसी तरह से वहाँ से उसको निजात नहीं मिलेगी। लिहाजा वो बिल्कुल हक़ और सही है, उससे हम सबको डरना चाहिए, बचने वाले आमाल करना चाहिए। अल्लाह हम सबको समझ और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।